آج ذوالحجہ کی 5 تاریخ ہے۔ اس عشرے کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں قسم اٹھا کر ان دنوں کی اہمیت کو بیان کیا۔ سورہ فجر میں جو قسم اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، اس سے علماء کرام نے ذی الحجہ کا عشرہ بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے باقی سال کے تمام دنوں سے زیادہ ثواب رکھنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد میں جانا اور جہاد کرنا بھی ان ایام میں نیک اعمال سے زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر جو مجاہد اپنے مال کے ساتھ نکلے اور پھر اس کا مال بھی، اس کی جان بھی، اس کا گھوڑا بھی، وہ سارا مال بھی اللہ کے راستے میں کام آ جائے، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے اس عمل سے زیادہ ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ ان ایام کی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ اب ان ایام میں کرنا کیا ہے، ان کی فضیلت کو حاصل کس طرح کرنا ہے؟ تو چاند دیکھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ طرز عمل تھا کہ ان ایام میں تکبیرات دہراتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلے جاتے اور بلند آواز سے یہ تکبیرات دہراتے، یعنی جو اس بات کی طرف رغبت تھی کہ لوگ بھی تکبیرات کو دہرائیں۔ تو تکبیرات کا پڑھنا کثرت سے، تلاوت کا کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا پڑھنا، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، نوافل کا زیادہ پڑھنا، جو سنتیں اور نوافل نمازوں کے ساتھ ہیں ان کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ دیکھو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی تو شان سب سے بلند ہے، اور اپنی بات میں اللہ سب سے سچا ہے، پھر بھی اللہ قسموں کے ساتھ اپنے بندوں کو ان کی اہمیت بتلا رہا ہے۔ اور پھر ان ایام میں بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، ان میں روزہ بھی ہے، ان ایام کے روزے رکھے جائیں، اور فرمایا ایک دن کا نفلی روزہ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔
70 سال کی مسافت کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزے رکھنے کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ دار کے پچھلے گزرے ہوئے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے ایک دن کے روزے پر۔ اور پھر روزے کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑی عبادت قربانی بھی جمع ہو جاتی ہے ان دنوں میں، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اور اسی طرح اس میں عرفہ کا وہ دن ہے جس دن میں حج کا سب سے اہم ترین رکن یعنی عرفات کے اندر حاجیوں کا جمع ہونا ہے اور خطبہ حج کا ادا کیا جانا ہے۔ اور وہ دن ہے، یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے اس مقام پر جمع ہونے والے ان بندوں کو جو گرد آلود ہوتے ہیں اور مشقت برداشت کرتے ہوئے وہ منا اور مزدلفہ اور اسی طرح دوسرے رکن ادا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو اس طرح معاف کرتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دن بندوں کے لیے سب سے بخشش کے لیے سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے بخشش کا دن ہے، اور اس دن شیطان اپنے اوپر سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے اور ماتم کرتا ہے۔ تو یہ عبادات جمع ہوتی ہیں اس عشرہ ذی الحجہ میں، اور اس میں جو سب سے بڑی عبادت جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کا تو حج کا ادا کرنا ہے، اور جو حج کے لیے وہ بدنا وہ قربانی جو وہ کرتے ہیں، اسی طرح حدی وہ قربانی جو حاجی اس مقام پر ادا کرتے ہیں، اور یہ جو قربانی ہم دوسرے مقامات پر ادا کرتے ہیں یہ قربانی اضاحی یعنی وہ قربانی ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اور کیسی سنت ہے؟ اللہ اکبر! خلیل اللہ کے مقام اور مرتبہ کا اللہ کے ساتھ وہ امتحانات جو اللہ نے ان پر ڈالے ان میں کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوئے، اور ان میں جو امتحانات ان کی زندگی میں آئے ان میں ایک بڑا امتحان کہ 90 سال کی عمر میں پیدا ہونے والے بچے کو ماں اور بچے کے ساتھ بیابان میں ریگستان میں جہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں، جہاں بندہ تو بندہ رہا بندے کی ذات بھی نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی توکل پر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے پاس اس وقت چھوڑ کے آئے جہاں وہاں کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یا پہاڑ تھے یا ریگستان تھا، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ بھی مٹی میں دب چکا تھا، اس کی بنیادیں بھی مٹی میں دبی ہوئی تھی۔ اور اس وقت ابراہیم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر جبریل کے ساتھ جب جا رہے تھے شام سے بیت اللہ کی طرف، کوئی بھی اگر وادی آتی جہاں سرسبزہ ہوتا، آبادی ہوتی، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے یہاں ہمارے ٹھہرنے کا مقام ہے؟
جبریل کہتے ابھی آگے جانا ہے، ابھی آگے جانا ہے، حتیٰ کہ یہ مقام آ گیا اور یہاں پر حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں ٹھہرا دو اور ان سے کلام کیے بغیر تم رخصت ہو جاؤ۔ اللہ، پھر یہ رخصت ہوئے۔ حاجرہ نے پوچھا ابراہیم یہاں چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہو؟ خاموشی ہے زبان پر۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا ابراہیم یہ چھوڑنے کا مقام ہے؟ خاموشی ہے زبان پر۔ آخر حاجرہ خلیل اللہ کی بیوی، اللہ کی ولیہ، سمجھ گئی، اندازے گفتگو کو بدلتے ہوئے پوچھا اے ابراہیم جانا ہے چلے جاؤ، چھوڑنا ہے چھوڑ دو، مگر اتنی بات بتاؤ یہاں میں چھوڑ کر اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا عرش والے کی مرضی سے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس عمر میں ایسے پیارے بچے اور ایسی وفادار بیوی کو چھوڑ کر کون جاتا ہے اپنی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے جا رہا۔ تو کیا جواب دیا؟ پھر جاؤ، جو تمہیں یہاں چھوڑنے کا حکم دے سکتا ہے، یہاں زندگی کی اسباب بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر دیکھ لیا کائنات نے آج سے 4000 سال قبل، آج سے 4000 سال قبل، اللہ اکبر، وہ ذات راہ بیان میں آتا ہے کہ مشکیزے میں پانی، تھوڑی سی کھجوریں ختم ہو گئیں اور کوئی بھی زندگی کا وسیلہ نہیں ہے، بچہ بھوک کی شدت سے رونے لگا، ماں کی چھاتی سے دودھ ختم ہو گیا، خوراک بھی ختم ہو گئی، ماں نے لٹایا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا کہ کوئی مجھے نظر آئے، پھر مروہ کی طرف دوڑی، پھر صفا کی طرف آئی، پھر مروہ کی طرف دوڑی، لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اور یہ دوڑتے دوڑتے جب 7 چکر لگا لیے، بچے کے رونے کی شدت اور اس کی موت کے آنے کا تصور، ماں کی ممتا، اللہ اکبر، نہ کوئی دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ کوئی یار و مددگار ہے، تو پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہ اگر دیا تھا تو پھر اس طرح میری آنکھوں کے ساتھ تڑپا تڑپا کر مارنا تو نہیں تھا۔ جب اس طرح دل کی گہرائی سے لفظ نکلے تو جبریل امین نے آواز دی اپنے بچے کے پاس جا کر دیکھو۔ جب بچے کے پاس آئیں تو دیکھا بچہ جہاں نازک ایڑی رگڑ رہا تھا وہاں جبریل نے پر مارا ہے اور اس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ، پورے مکے میں پانی نہیں ہے اور یہاں سے جبریل نے پر مار کر چشمہ جاری کیا۔ اب وہ پانی بڑھنے لگا، پانی کو ریت کی اوٹ بنا کر روکنے لگی، لیکن پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ آخر جب دیکھا کہ پانی بڑھ رہا ہے تو کہنے لگی زم 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 زم، عربی میں اس کا معنی ہے رک جا رک جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہ فرماتی تو پورے حجاز میں پانی پھیل جاتا، اور میں کہتا ہوں پورے حجاز میں کیا پوری دنیا میں پانی پھیل گیا۔ اور اس اللہ کی بندی کا توکل اور اس کا اللہ پر بھروسہ اور اس کے اس مشکل میں دوڑنا اللہ کو اس قدر پسند آیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے اپنے شعائر میں بنا دیا۔ صفا مروہ کی سعی کو اس وقت تک حج مکمل نہ ہوگا، عمرہ مکمل نہ ہوگا،
جب تک تم دوڑ کر اس بندی کی اس یاد کو تازہ نہ کر دو گی۔ پھر مقام آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے اور بیوی کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت میں جب اس کی عمر، قرآن میں تو آیا ہے، جیسے کہ یہاں قرآن نے بیان کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، علماء نے لکھا 12-13 سال کی عمر ہو گئی، تو بیٹے سے آ کر، اختصار کے ساتھ چلتے ہیں اور چیزیں بھی بیان کرنی ہیں، تو بیٹے کے پاس آ کر کہا کہ مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 12 سال کا بیٹا 90 سال کی عمر میں، اور اب 100 سال کی عمر ہو چکی، 100 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے پیغام آیا خواب میں، تو بیٹے نے کیا کہا، ابا جی خواب خیال ہونے تو تسی خوابہ نہیں وجہ تو میرے سر گلے تو چھری رکھو۔ الفاظ دیکھیے ذرا، اللہ اکبر۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہنے لگے بیٹا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے اس بارے میں، تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے ابا جی تو نے جو خواب کیا ہے پورا کر دو، نہیں بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو تجھے حکم ملا ہے وہ پورا کر گزرو۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ اے میرے باپ جو تجھے حکم ملا ہے اس کو پورا کر دو، اور کیا کرو؟ اللہ اکبر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے جا کر وہ مینا میں لے جاتے ہوئے شیطان کا آنا، کنکریوں کا مارنا، اور پھر مینا میں جا کر اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو لے جا کر اوپر چھری کا رکھ دینا، اور پھر اللہ رب العزت کا اس رکھنے کے بعد اپنے بندے کو کہہ دینا کہ تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اب تو اپنے بیٹے کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دو، ہم تمہاری قربانی کو بھی قبول کرتے ہیں، اور تیرے بعد تیرے نام لیواؤں کے لیے اس سنت کو بھی جاری کرتے ہیں، جب تک یہ تیرے نام لیوا رہیں گے اس وقت تک یہ قربانی کی یاد اسی طرح تازہ کرتے رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اس پر کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے؟ فرمایا کہ تمہیں اس پر یہ اجر و ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبولیت کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہے، اور جس کو استطاعت ہے قربانی کرنے کی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دن میں قربانی کرے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اس لیے اس دن قربانی کرنا یہ ضروری ہے، اور ہر گھر والے کی طرف سے ایک قربانی کرنا، اس گھرانے کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے۔ اگر زیادہ کرتا ہے، اس کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک قربانی سے چاہے وہ بکرے کی ہو، دمبے کی ہو، چھترے کی ہو،
وہ قربانی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ قربانی کے متعلق جو شرائط ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ عمر کے لحاظ سے جو بکرا یا اس قسم کا جانور ہے وہ دوندا ہونا چاہیے، اور دوندا ہوتا ہے 2 سال میں جا کر، یعنی 1 سال کے بعد 3 ماہ اوپر جا کر یا 6 ماہ اوپر جا کر مختلف ان کی نسلیں یا علاقے کا کچھ ایسا اثر اس کی وجہ سے دوندا ہونے میں، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ سال کے بعد دوسرے سال میں چلا گیا تو یہ 2 سالہ ہو گیا ہے، یہاں سال کا مسئلہ نہیں مسنہ کا مسئلہ ہے، وہ سن ہوتا ہے سال کا، یہاں اصل میں اگالتا یا تو عام پڑھے لکھے کو ہے، یہاں 2 دانتا جو سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کا دوبارہ اگنا، ہاں وہ دانت نیچے سے اگتے ہیں تو پھر اوپر والے دانت گرتے ہیں۔ بعض اوقات میں نے آپ منڈی میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ معاف کرے ہر کام میں بے ایمانی ہمارا وتیرہ بن گیا کہ ان کے دانتوں کو توڑ دیتے ہیں اور توڑ کر کہتے ہیں یہ 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں، دانت آ رہے ہیں۔ پہلے دانت نیچے سے نکلتے ہیں، اوپر والے دانت تب گرتے ہیں، اگر تو وہ نیچے سے نکل آئے تو وہ دوندا ہو گیا، اگر نہیں ہے تو دوندے کے بغیر قربانی نہ کرو۔ اور جو چھترے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ بھی سال سے بڑا ہو جائے یا اتنا موٹا تازہ کہ وہ دوندے کے برابر نظر آئے، لیکن یہاں ہوتا ہے کہ چھوٹے سے کوئی اسی کو سمجھ لیا جاتا ہے، چھترے میں شرط ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، تو دوسرا گائے یا بیل ہے اس میں بھی یہی شرط ہے دوندا ہونے کی، لیکن جو اونٹ ہے اس میں 5 سال کے بعد 6 سال میں داخل ہو، 5 سال کے بعد 6 سال میں داخل ہو تو پھر اس میں قربانی ہے۔ اس میں لنگڑا نہ ہو قربانی کا جانور، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، اسی طرح آنکھ سے کانا نہ ہو، اور اسی طرح بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، خارش وغیرہ کا مارا ہوا نہ ہو، اور سینگ کا ٹوٹا ہوا نہ ہو، یہ اس میں کان اس کا کٹا ہوا نہ ہو، یہ اس میں صفات ہوں، ان صفات کے ساتھ آپ لاتے ہیں اسے قربان کرتے ہیں تو قربانی قبول ہوگی۔ اور دوسری بات یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم جانور کو دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اس کی پوری ہوں، اور ہمارے قربانی کرنے والے کے متعلق اگر جانور بھی دیکھ لے بیچارہ کہ میرے تو آنکھیں دیکھ رہا ہے کہ صحیح سلامت ہیں تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، لیکن آج تک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری آنکھوں میں کتنی خیانت ہے، وہ بھی اللہ کی آنکھ کس طرح ہے، یا ہمارے آنکھ اور ہمارے کان یہ خیانت تو نہیں کر رہے، ہمارے ہاتھ تو خیانت نہیں کر رہے۔ اگر یہ بات ہوگی وہ قربان تو ہو جائے گا، لیکن اپنا شکوہ اللہ کے سامنے رکھے گا بے زبان کہ یا اللہ جو مجھ کو دیکھ کر کہ میں آنکھوں سے سلامت ہوں اور کانوں سے سلامت ہوں، پاؤں سے سلامت ہوں، ذرا اس کو بھی تو پوچھ یہ کہاں اپنے پاؤں استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری بات اپنے آپ، اور دوسری بات یہ بھی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے پاس سے اللہ کے ہاں نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ اللہ کو تو خون کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو گوشت کی ضرورت نہیں، وہ تو سب ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو تقویٰ پرہیزگاری، اس میں اخلاص نیت کہ جانور لائے ہیں، اگر بہت بڑا لائے ہیں تو اس کو دوسرے کی نمود و نمائش کے طور پر نہیں لانا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرے کا اگر کوئی معمولی جانور ہے تو اس پر تند نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیرا 2 لاکھ کا
اللہ کے یہاں نہ قبول ہو تو اس میں فخر کر لے، تکبر کر لے، اور بیچارہ اپنی پونجی کو جوڑ کر چاہے 20,000 کا لے آئے، اللہ اس کے اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر تیرے 2 لاکھ سے اسے زیادہ قبول کر لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ کبھی دیکھا کرو، اللہ کے یہاں قربانی کے حساب سے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ پھر قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو امانت سمجھ کر پہنچانا بھی چاہیے، اور اس میں علماء نے 3 حصے وہ کر کے آسانی پیدا کر دی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے گھر والوں کے لیے رکھ لے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک غربا کے لیے۔ اگر سارا تقسیم کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اگر بڑا قبیلہ ہے، بڑا گھرانہ ہے، سارا رکھنا چاہے پھر بھی حرج نہیں ہے، یہ بھی بات ہے۔ لیکن بیٹیوں کی طرف، بہنوں کی طرف چوڑیاں گھال دینیاں، ہاں جی، اور جو باقی بچا کھچا، وہ میں نے رسالے میں پڑھا کہ ایک غریب خاندان میں سے انہوں نے کہا ابا جی ہمارے پاس گوشت کسی نے نہیں بھیجا، اب تم خود ہی چلے جاؤ۔ تو ایک دستک دی بچوں کی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے 2-4 بوٹیاں پکڑا دیں چربی وغیرہ کی، اور پھر اتفاقاً یہ ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو دوسرے دن وہ ٹوکری کی ٹوکریاں گوشت وہ بڑا تھا رستوں میں خراب ہو کر۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں فریزر اور جو فریج وغیرہ ہے نا، انہوں نے بھی ہمیں کچھ کنجوس بنا دیا، اور اس معاملے میں ہم پہلے یہ نہیں ہوتے تھے تو تقسیم میں بھی آسانی ہوتی تھی۔ تو بہر صورت اللہ اکبر، اس میں جو حصہ تھوڑی سی اگر لیٹ ہو جائے تو معذرت، ضروری چیزیں بیان کرنے کی ابھی ہے تھوڑی سی۔ جو حصے کے قربانی ہے، جیسے کہ گائے میں ہم 7 حصے ڈال لیتے ہیں، اللہ نے یہ ایک آسانی پیدا فرمائی کہ تو کم مالیت کے ہیں وہ بھی حصہ دار بن کر کے، اس میں عقیدے کا پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ خود بھی عقیدہ توحید والا ہوگا تو ساری چیزیں قبول ہوں گی۔ دوسرا نمازی ہونا چاہیے۔ پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ تو بے نمازی کے ساتھ، بد عقیدہ کے ساتھ، چاہے صحابہ کا گستاخ ہو، ان کے ساتھ مل کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ حصے والی قربانی، اس میں خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اور حصے والی قربانی میں اپنے تمام حصوں کو پورا تقسیم بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح گوشت کی تقسیم میں نے عرض کر دیا کہ اس کو اچھے طریقے سے غربا تک پہنچانا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ غربا کی فہرست بنا کر ہمارے ہاں ایسی ترتیب ہو کہ قربانی ہم میں سے صاحب استطاعت کریں، پھر ان تک جو ہے نا پہنچانے کا سلسلہ یہ بھی بنانا چاہیے، جس طرح کہ ہمارے ادارے والے، علم و آگی والے کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ایام ذکر کے ہیں، اور خصوصاً جب ہم نے عید گاہ کے لیے جانا ہے تو اس لیے کوئی کھائے پیے بغیر غسل کر کے، اور اسی طرح خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے جانا ہے، اور تکبیرات ہی بلند کرتے ہوئے واپس آنا ہے۔ جاتے ہوئے جو رستہ استعمال کرنا ہے، واپسی پر اس رستے کو تبدیل کر لینا ہے۔ اسی طرح اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جانا ہے، اور عید میں عید کا پڑھنا، خطبے کا سننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 6 بجے کاواں والے جو ہماری جنازہ گاہ ہے اس میں ہماری طرف سے عید ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی جانور قربانی کرتا ہے تو اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے وقت خود اس میں قربانی کرنی چاہیے، اور اس کا زیادہ ثواب ہے، اور قربانی کے باقی امور میں بھی اگر نہیں تو خود ذبح کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ قربانی اپنے بچوں کو بھی، جس طرح کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کے ہاتھ سے قربانی کرواتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قربانی کے پاس کھڑا کرتے کہ قربانی کا
خون گرنے سے قبل اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ یہ میری طرف سے ہے، میری آل کی طرف سے ہے، اور فرماتے ہیں یہ میری امت کے ان غربا کے جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے ہے، تو ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کرتے۔ اسی طرح حج کے موقع پر حجۃ الوداع، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اس پر آپ نے 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے، ان میں سے 35 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کی، اسے نہر کیا جاتا ہے، ایک ٹانگ باندھ کر نیزہ مار کر اس کے نہر کیا جاتا ہے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہر کیے۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ کہ قربانی کرتے ہوئے ہم یہ عہد کریں یا اللہ یہ جانور تو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا عہد کر رہے ہیں کہ ہمیں بچے قربان کرنے پڑے، اپنی جان قربان کرنی پڑے، ہم تیرے دین پر، تیرے نام پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ عہد ہے قربانی کا، یہ فلسفہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔